بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے دو لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ ہر چیز بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کی سختی اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس چیز کو بھی بھول جاتا ہے، لیکن اسے صرف دو لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ ان دونوں میں سے پہلا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے اپنے رب سے شرم و حیا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر میت کی پیشانی پر پسینہ بہہ پڑے اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں، نسیں پھول جائیں تو یہ رحمت الہی کی علامت ہوتی ہے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور رشتہ دار سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لیکن مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے، وہ دو لوگوں کو ہرگز نہیں بھولتا۔ ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے چلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو غم میں، ان کے ارمان میں، ان کے افسوس میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ مرنے والا شخص موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے کہ حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس کو کلمہ پڑھائیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میں اس مرنے والے انسان کے پاس پہنچ گیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آس پاس میں اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھیں، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا، میری بیوی کہاں ہے؟ اس کو نہ تو کمائی یاد، نہ مال یاد، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی، نہ عزیز و اقارب، نہ دوست احباب، نہ رشتہ دار، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی یاد آئے۔ اسے یاد آیا تو وہ کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر ابا جی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر کہا، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں میرے جانے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان مرتے وقت جب اپنے بچوں کو آخری بار دیکھتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد معلوم نہیں میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی بھی پلائے گا کہ نہیں، اور کوئی میرے بھوکے اور یتیم بچوں کو کھانا بھی کھلا پائے گا کہ نہیں۔ میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، میرے دوستوں میں سے، میرے بھائی بہنوں میں سے میری طرح ان کا کوئی خیال رکھ پائے گا کہ نہیں، میری طرح یتیم بچوں کو فکر کر پائے گا کہ نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں، چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگتا ہے، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کرنا، خدارا میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دلوانا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا۔ جب میرے بچوں کے منہ سے نکلے گا یاسین والقرآن الحکیم تو اللہ جہنم کی آگ کو مجھ سے دور کر دے گا، میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ محترم ناظرین، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان میں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن چکی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد جب واپس اس رستے سے گزرے تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ نے دیکھا کہ وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، وہ شخص جنت میں بدل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، اے میرے مالک، میں تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزرا تھا تو یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، اب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب یہ شخص مرا تھا تو مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ اس کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا، آج بچہ
تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھجوایا اور سعد صاحب نے اس کے بچے کو جب پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو، قبر کا عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں، ایک دم سے اس انسان کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم سے اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، انسان کی روح انسان کے پاؤں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی زندگی میں پہلی بار اس دنیا کے اندر ایک فرشتہ اور ایک شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے اعمال کے مطابق الفاظ نکالنے لگتی ہے۔ ناظرین، اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر نمازی ہوتا ہے، اگر عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ عجیب و غریب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر لیتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ کلمہ پڑھے، لیکن وہ نہیں پڑھ پاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے وہ اپنے نیک اعمال تیار دیکھتا ہے اور اس کا دل اس دنیا سے نکل جانے کو چاہتا ہے، اپنے رب کریم کو ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ایک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔